تو امریکہ کو دیکھنا آج کتنی بڑی سپر پاور ہے، لیکن کیا ان کی اتنی ڈیپ ہسٹری ہے جتنی پاکستان کی ہے؟ کیا وہ کسی جگہ جا کے 5-10 ہزار سال کا ثقافتی ورثہ نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتی تھی، تو چائنا نے کہا ہم نہیں ٹریڈ کرتے تمہارے ساتھ۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین نے یہ کہ جتنی ایجادات ہیں، چاہے وہ کاغذ کی ایجاد ہو یا گن پاؤڈر کی ایجاد ہو یا اور بیسیوں ایسی ایجادات ہیں جو قدیم تہذیبوں میں سب سے زیادہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا؟ وہ چین سے ہوا۔ کہ جس ملک کا نام انڈیا ہونا چاہیے تھا اس کا نام پاکستان ہے۔ جو the word India used to refer to Indus، سندھو سے اندو، رائٹ، اینڈ ان انڈیا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو اصل ہندوستان کے وارث تو ہم ہیں۔ ہماری صرف سیاست ہی انتشار میں نہیں ہے، ہمارے ذہن بھی انتشار میں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں ذرا یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل ہمارے ہمسائے میں چائنا ہے، جی بیچ میں چلے ہمالیہ ہے، ہاں جی، لیکن کو ہماری بہت زیادہ کلچرل ٹائز نہیں اس کے ساتھ کوئی ہسٹوریکلی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، چائنا فار اے ویری لانگ ٹائم ہیز بین این آئسولیٹڈ کنٹری۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 19ویں صدی تک آپ نے سنا ہوگا اوپیم وارز آف چائنا، یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتی تھی، تو چائنا نے کہا ہم نہیں ٹریڈ کرتے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے جو یورپین یہ جو برٹش شپس تھے ان کو اپنی بندرگاہوں سے آگے نہیں جانے دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ یہ ان کو اوپیم سیل کر رہے تھے، وہ کہتے کہ اٹس ڈیٹرمنٹل ٹو آر ہیلتھ، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری اوپیم جو یہاں اگائی جاتی تھی ہندوستان میں اور چین جا کے بیچی جاتی تھی۔ تو ایک پوائنٹ آیا، چین نے اپنے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا ہم ٹریڈ نہیں کرتے۔ انہوں نے جنگ شروع کر دی، یعنی کہ زور زبردستی سے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو۔ اچھا، ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ چونکہ بہت عرصے تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک جغرافیائی وحدت رہی ہے، مطلب وہ ان کا تعلق یقین، لیکن جیوگرافیکل آئسولیشن، جغرافیکل آئسولیشن اگر آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور کچھ ہے۔ دی انٹائر سلک روٹ اوریجنیٹڈ فرام چائنا اینڈ لنکڈ ٹو یورپ ٹو روم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا یہ نہیں تھا کہ چائنا کس طرح سلک یعنی دیکھیں نا، ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں چائنیز کی جو ایک اپنی جو ہسٹوریکل سویلائزیشن ہے نا وہ ایسی ہے کہ چائنا نے سوائے کہہ لیجیے کہ کچھ مطلب میرا اراؤنڈ 19 سینچری جاپان کو جب کالونائز کیا، ٹھیک ہے، تو دیٹ واز پرابلی دیئر لمٹ۔ لیکن چین کے اندر جو قبائل تھے وہ تو پھر سینٹرل ایشیا میں آئے اور سینٹرل ایشیا سے وہ ہندوستان پہ بھی انہوں نے حملے کیے، یعنی چینی نسل جو قبائل تھے، یعنی ایون غالباً یعنی نسلی طور پر کچھ قبائل آگے پیچھے گئے، لیکن جو چین کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنے بارڈرز کو ڈیفینڈ کیا فار اے ویری لانگ ٹائم۔ یہ جو جب انہوں نے دیکھیں سلک ایک ایسی چیز تھی، کپڑے کی اگر آپ تاریخ کو پر دیکھیں تو کپڑے کی تاریخ کی کہانی سے یہ ہے کہ کپڑا جو تھا وہ ایک بہت ہی ایکسپینسو کلچرل پروڈکٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر تمام کپڑوں میں آپ کو پتہ ہے جو کاٹن ہے انڈس کا، وہ یوں کہہ لیں کہ گریک جو نوبل سے وہ انڈس کاٹن پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو کاٹن آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اگر آپ نے کاٹن کا کوئی کرتا پہنا ہو تو اٹس ویری ایری، ٹھیک ہے، وہ برید کر رہا ہوتا ہے وہ فیبرک جو ہے، تو گرمی کا احساس اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جو سلک یہ جو روم میں آ رہا تھا چائنا سے، اس کی نسبت سے یہ ایک پریفر تھا کیونکہ سلک از ویری وارم۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چین نے یہ کہ جتنی ایجادات ہیں، چاہے وہ کاغذ کی ایجاد ہو یا گن پاؤڈر کی ایجاد ہو یا اور بیسیوں ایسی ایجادات ہیں جو قدیم تہذیبوں میں سب سے زیادہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا؟ وہ چین سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو چین نے یقیناً اپنی ٹرمز پہ دنیا سے ٹریڈ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھیں سلک جو ہے وہ صرف چائنا میں تھا، اور صدیوں تک چین نے جو سلک ورم ہے وہ اپنے بارڈر سے نکلنے نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر ملکی تاجر جو ہے وہ آ کر تو وہ کر لے۔ اور جب واسکو ڈے گاما غالباً 14ویں-15ویں صدی میں جب وہ چین جاتا ہے تو چینی اس کو کہتے ہیں ہی از اے باربیرک، ٹھیک ہے، یہ وحشی ہے۔
اس کے مقابلے میں وہ یورپین اس وقت وحشی تھے چینیوں کے مقابلے میں. چین کا جو کہہ لیں کہ ان کے جو محلات تھے، ان کے جو عادات و ادبار تھے، جو ان کی خوراک تھی، جو ان کا رہن سہن تھا، اور اجتماعی طور پر جو رائلٹی تھی، وہ اتنی کہہ لیجئے کہ ویل ڈیولپڈ تھی، ان کے اسٹیٹکس اور ان کے آرٹ، ان کے لٹریچر، ان کی پوئٹری، کہ ان کے لیے تو یورپین باربیرین تھے. ٹھیک ہے، جو جانوروں کی کھالوں کے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ لوگ سلک پہنتے تھے. تو سلک جو ہے یعنی وہ سلک صرف دنیا میں چائنا میں تھا. اور سلک وارم بھی کہیں نہیں تھا. سلک وارم بھی نہیں تھا، یہ بھی ایک چائنیز انوینشن تھی. اور اس کے اوپر جو ٹیکنالوجی ہے پوری اس سلک وارم سے کپڑا بنانے کی، پہلے وہ اس کا دھاگا بنتا ہے، پھر وہ ویو ہوتا ہے. تو ویونگ اور جو فیبرک کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر بھی چین کا بہت نام ہے. پھر جتنی آپ کو پتہ ہے پینٹنگز ہے چائنا میں، وہ سلک پہ ہوتی ہے، چائنیز سلک پینٹنگ. ٹھیک ہے، تو بادشاہ بھی کیلیگرافی کرتے تھے، عام عوام بھی کرتے تھے. سو چین واز اے سویلائزیشن ٹو ریکن ود ان دی اینشنٹ ورلڈ ایز ویل. اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلک روٹ کا ٹریڈ ہے، اس کو سلک روٹ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پرائمریلی سلک واز دا موسٹ ایکسپینسو پروڈکٹ آن دا کموڈیٹی آن دا سلک روٹ بینگ ایکسچینج. یعنی یہاں سے اگر سلک جا رہا ہے تو وہاں سے پتہ نہیں کچھ اور آتے ہو گئے، جیسے ہندوستان سے مسالے جا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو ٹریڈنگ لنک ہے، سو ان کی اس طرح سے جغرافیائی شاید آئسولیشن میں نہیں ہے، بٹ دے ڈیڈ انٹریکٹڈ آن اون ٹرمز. یعنی دیکھیں، چین نے جیسے کپڑا یہ بنا لیا کاغذ. اب کاغذ اگر مسلمانوں تک نہیں آتا، وہ بھی ایک چینی ایک جنگ ہارے، پتہ نہیں کون سی جنگ تھی جو عربوں سے ہارے. اس کے نتیجے میں جو چائنیز پرزنر تھے، ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں ہمارے لوگوں کو، تب ان کو چھوڑیں گے. تو وہاں سے وہ کاغذ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں اور اسلامک ورلڈ میں گئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو کلچرل ریچنس ہے، تو اس میں پاکستان کو تو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر پورا بر صغیر کی بات کی جائے تو پھر آپ اس کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں، بیسکلی تو ہم مور اور لیس بر صغیر کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں کہ جو گینگیز پلین سے فرق ہے. ایک گنگا جمنا کی تہذیب ہے، ایک انڈس ویلی کی تہذیب ہے. اور ایک حادثاتی طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ جس ملک کا نام انڈیا ہونا چاہیے تھا، اس کا نام پاکستان ہے. جو دا ورڈ انڈیا یوز ٹو ریفر ٹو انڈس، سندھو سے اندو، رائٹ، اینڈ انڈن انڈیا، رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو انڈس ویلی کا اگر کسی کا ہسٹوریکل کلیم ہے تو وہ پاکستان کا ہے جغرافیائی طور پر. تو لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ ہندوستان نے نام اپنا ہندوستان رکھا، انڈیا نہیں رکھا. انڈیا از ناٹ دی آفیشیل ورڈ فار انڈیا، دی آفیشیل ورڈ از بھارت. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت، وہ انہوں نے اس لیے اپنے کہا کہ وہ مہا بھارتا سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوری کی پوری جو اپنی ہندو جو لینیج ہے اس کو انووک کیا. تو لامحالہ طور پر ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے اپنے پاکستانیت، اپنے اسلامک جو ویلیوز تھیں یا اس کا وہ لینیج جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور پاکستان کا لفظ جو ہے وہ قابل قبول ہو گیا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو اصل ہندوستان کے وارث تو ہم ہیں. بالکل صحیح، جو پاکستان کی سائڈ پہ، جو پاکستان کی سائڈ پہ. ٹھیک ہے، دیکھیں اب آپ ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو گنگا جمنا کی تہذیب، جیسے بہت سارے اسکالرز نے بھی کہا، لیکن یہ لگتا ہے ایسے کہ بھئی یہ چیزیں دو الگ الگ راستے تھے جن کے اوپر لوگ چلتے رہے نا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ریسٹ آف انڈیا از ویری ڈیورس. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو ہندوستان کے جتنی زبانیں آگے گنگا جمنا اور دوسری جو ساؤتھ انڈیا میں ٹوٹل ملا کے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، اتنی تو انڈس ویلی میں نہیں ہے. تو انڈس ویلی تو پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک ریلیٹیولی کتنی 4 زبانیں ہوں گی، 5 کر لیں گے، 6 کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہندوستان کا تو یہ حال نہیں ہے. ان کی آبادی بھی زیادہ ہے، ان کا جغرافیہ بہت زیادہ ہے. کوئی 20-21 کے قریب زبانیں ہیں، جیسے گلگت بلتستان میں صرف 6-7 زبانیں ہیں. دیکھیں، آپ ادھر گلگت جی بی کو آپ انکلوڈ کر لیں تو وہ یقیناً ہوتی ہے، پھر آپ آزاد کشمیر کو بھی کر لیں، ایک مثال ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مین لینڈ پاکستان ہے سو ٹو سے، اس کے اندر تو کتنی کو زبانیں ہیں جتنی یعنی لنگوسٹک ویرائٹی انڈیا کے اندر ہے. اور انہوں نے اس ڈائیورسٹی کو پھر جس طرح سے اپنے نیشن سٹیٹ کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے، وہ ہم نہیں کر سکے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لسانی شناخت کو لسانی فرقہ پرستی سے جوڑ دیا.
حالانکہ ہر زبان بولنے والے کا حق ہے کہ اس کی زبان کے اندر اس کے بچے تعلیم حاصل کریں، یا تعلیم کی وہ زبان ہو اور وہ کی زبان ہو، تو اور زبانیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مادری زبان کا حق تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے اپنا بہرحال ادھر بھی کانفلکٹس ہیں، یہ نہیں ہے وہاں لینگویج رائٹس نہیں ہیں، یا وہاں کلاس رائٹس نہیں ہیں، دلت نہیں اس پہ شور مچا رہے، یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایک فریم ورک تو طے ہوتا ہے جس کے اندر پہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی فریم ورک نہیں طے ہوا کہ جی کیا کس زبان کے کیا حقوق ہیں، کیا ہم نے کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کی کوئی ریفلیکٹ کیا ہے، نہیں کیا، جو پروونسز کا کیا سیٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں مجھے ایسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بحث جو ہے وہ سیٹلڈ نہیں ہے۔ یعنی ہم بچپن میں نوجوانی میں بحثیں سنتے تھے کہ اسلام اور سیکولرزم، ٹھیک ہے، پھر بزرگوں نے بتایا کہ جی سیکولرزم لادینیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جو بنیادی ووکیبلری ہے، جو ہماری فکری سوچ کی غماز ہے، اگر ہم اس کو طے نہیں کر سکے تو بھائی ہم نے کیا فکری سفر طے کرنا ہے؟ اگر ابھی تک آپ اقبال کے استدلال کو لے کر اگر آپ اپنا کام چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فکری ارتقا نہیں کیا۔ میری بات ہم نے یعنی ایک قسم کی ہوتی ہے نا کہ ہیرو ورشپ یا پیر پرستی یا ایڈیالوگز کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے کرٹیکل انکوائری کے سارے راستے بند کر دیے۔ ہم نے بڑے بڑے بت بنا لیے اور ہم سارے اس کو پوچھتے ہیں مسلمان، اور مسلمان تو تحقیق اور علم اور جستجو اور یہ ساری چیزوں کی مذہب آپ کو ترغیب دیتا ہے، لیکن آپ مذہبی بحثوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دم بند کر دیے دروازے، ہم نے اپنے اپنے خانے بانٹ لی اور اپنی اپنی بندوقیں لے کے ہم اس میں بیٹھ گئے کہ گفتگو کا مکالمے کا راستہ ختم ہو گیا، تو پھر تحریر اور تقریر نہیں رہے گی، تو پھر گولی اور بندوق اور گالی اور بدزبانی ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے پھر بھی، میں دیکھتا ہوں ان کے انٹلیکچوئل سے بھی میرا رابطہ رہتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہاں کچھ فریم ورک ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو طے شدہ ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی بحث طے نہیں ہے، مطلب کہ آپ فکری بحث کوئی کر لیں کہ جی کیا ماشاء اللہ جمہوریت سے بہتر ہے، آج تک آپ اسی کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ آپ نے طے نہیں کیا قومی سطح پہ کہ بھائی ماشاء اللہ، اور لیکن سویلین گورنمنٹ سے بھائی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کبھی یہ طے نہیں کیا کہ جی کلچر کے بارے میں ہماری اس ریاست کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک حکمران آتا ہے وہ اسلام کا کلچر لے آتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ غیر اسلام کا کلچر لے آتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ کچھ اور طرف چلا جاتا ہے۔ تو بھائی کوئی آپ کی سیٹ ڈائریکشن تو ہو، کوئی ایسی چیزیں تو ہوں کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہوں اور پھر آپ ان پہ کھڑے ہو جائیں، یا آپ کے کوئی پبلک پالیسی کا حصہ ہو اور آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت کی اپنی سوچ ہے، ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہے، کوئی ایک اور عوام ہے، ان کے اتنے گروہ ہیں اور ان کے اتنے گروہی اختلافات ہیں کہ کوئی قسم، اور جو فکری طور پر اتنے منتشر ہیں کہ کسی ایک چیز کے اوپر آپ مطلب 100 بندوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے، ہر بندہ اپنی ڈیری اینٹ کی مسجد بنائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا جو فکری ارتقاء ہے بحیثیت من حیث القوم، کہ کچھ فکر دیکھیں امریکن نیشن کو اگر آپ فرض کریں آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے طے کر لی ہیں ان کے بابوں نے، اور پھر باقی نسلیں کہتی ہیں کہ ہم نے طے کر لیا، ہم اسے ہٹیں گے نہیں، ہم اس کو کریں گے چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے اوپر تو کوئی بھی چیز طے نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے 73 کا آئین بنا لیا بڑی مشکل سے، اس کے بعد آپ نے 73,000 اس میں ترمیمیں کر دیں، تو کیا اس 73 کے آئین کو آپ پوچھیں گے جا کے؟ وہ تو اپنی شکل میں ہے ہی نہیں۔ کسی کوئی ڈکٹیٹر آیا تو اس نے لیگل فریم ورک آرڈر کو سا دیا، تو کسی نے پریمبل ڈال دیا، تو کسی نے نکال دیا، تو اللہ عدل کیا۔ تو میرا مقصد ہے کہ ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے اگر وہ کسی انتشار کا منتشر ہو رہا ہے تو ہماری سوچیں بھی اس طرح منتشر ہو رہی ہیں۔ ہماری صرف سیاست ہی انتشار میں نہیں ہے، ہمارے ذہن بھی انتشار میں ہے۔ اور کسی قسم کی مجھے آپ بتا دیں کہ جیسے اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں کہ جی فرض کریں مارکسزم کے اندر یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یا ایک کسی اور مذہبی طور کے اوپر یہ اسکول آف تھاٹ ہے اور یہ اس کے فالوئنگ ہے، یہ چیزیں ساری مکس اینڈ میچ ہوتی ہیں۔ کبھی وہی مذہبی لوگ ایک ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی مذہبی گفتگو کے اندر تو اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن وہ گنجائش پیدا کر لی جاتی ہے، موم کی ناک کی طرح جیسے مرضی آپ چیزوں کو موڑ لیں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ وی آر گوئنگ ان سرکلز، یعنی ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سم کائنڈ آف کوئی میں وہ نہیں کہہ رہا منیر نیازی کا جو شعر ہاں، تھا کہ سفر ہے تیز تر اور حرکت ہے آہستہ آہستہ. یہ ایک آصف کا سایہ ہے، ہاں. یہ بالکل ہے. تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہماری پھر پاکستانیوں کی ایک اور بڑی ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے بہت شوقین ہیں. دیکھیں میں آنیسٹلی بتاؤں، میں نے ایک تجربہ کیا ہے کہ آپ اگر کسی غیر ملکی سے پوچھیں نا کہ بھئی میں محسوس نہیں کروں گا کہ آپ ہمارے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کریں گے، آپ کھل کے بتائیں کہ آپ ہم لوگوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، اور میں ریکارڈ بھی نہیں کروں گا اور میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. فرض کیجئے پھر وہ آپ کو جو رائے دے گا نا، آپ کو چہرہ نظر آئے گا اس میں اپنا.